بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ صہیونی وزیر اعظم نیتن یاہو کی ہٹ درمی کے نتیجے میں امریکہ، مصر اور قطر کی ثالثی میں اسرائیل اور حماس کے درمیان یرغمالیوں کی رہائی کے ممکنہ معاہدے کی بربادی سے متعلق دعویٰ سامنے آ چکا ہے۔ نیتن یاہو نے مصر اور غزہ کے درمیان سرحدی علاقے سے اپنی فوج نہ ہٹانے کا اعلان کیا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے ہٹ درمی دکھاتے ہوئے کہا ہے کہ حماس کی طرف سے متعلقہ سرحد استعمال نہ کرنے کی ضمانت تک فوج رہے گی۔ دوسری جانب اسرائیلی وزیر اعظم کی ہٹ درمی کے نتیجے میں امریکہ، مصر اور قطر کی ثالثی میں اسرائیل اور حماس کے درمیان قیدیوں کی رہائی کے ممکنہ معاہدے کی بربادی سے متعلق دعویٰ بھی سامنے آ چکا ہے۔ اسرائیلی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ غزہ میں اسرائیلی قیدیوں کی رہائی سے متعلق ممکنہ معاہدہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی وجہ سے برباد ہوا۔ ادھر تل ابیب میں اسرائیلی وزیر اعظم کے خلاف چوتھے روز بھی احتجاج جاری ہے، جس میں شریک ہزاروں مظاہرین نیتن یاہو کی حکمت عملی کے خلاف سراپے احتجاج ہیں۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ حماس کے ساتھ جنگ بندی اور قیدیوں کی رہائی کے معاہدے کی راہ میں رکاوٹ نیتن یاہو کے اپنے سیاسی مفادات ہیں، جبکہ اسرائیلی فوج نے مقبوضہ مغربی کنارے میں جاری آپریشن کا دائرہ جنین اور طول کرم سے بڑھا کر رام اللہ اور بیت اللحم کے کیمپوں تک پہنچا دیا ہے، جہاں 9 دنوں سے جاری آپریشن میں 40 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف کا کہنا ہے کہ فوج کا کسی حکومت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ فوج قومی فوج ہے اور اس کا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں ہے۔ فوج کا کسی حکومت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ پاک فوج ایک قومی فوج ہے جس کا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ فوج نہ کسی سیاسی جماعت کے خلاف ہے، نہ ہی کسی سیاسی جماعت کی طرفدار ہے۔ فوج کا حکومت کے ساتھ ایک پیشہ ورانہ اور سرکاری تعلق ہوتا ہے۔ فوج میں اگر کوئی ذاتی مفادات کے لیے کام کرتا ہے یا ذاتی فائدے کے لیے کسی مخصوص سیاسی ایجنڈے کو پروان چڑھاتا ہے تو پاک فوج کا خود احتساب کا نظام حرکت میں آ جاتا ہے۔ ثبوت اور شواہد کی روشنی میں ذمہ داروں کو اپنے اعمال کا جواب دہ ہونا پڑتا ہے۔ جاری شدہ خود احتساب کا عمل اس بات کی ایک اور دلیل ہے۔ پاک فوج میں واضح اتفاق رائے پایا جاتا ہے کہ فوج کو بحیثیت ایک ریاستی اور قومی ادارے کے طور پر کسی بھی مخصوص سیاسی مفاد کی تکمیل کے استعمال سے محفوظ رکھا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کیس اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ پاک فوج ذاتی اور سیاسی مفادات کے لیے کی گئی خلاف ورزیوں کو کس قدر سنجیدگی سے لیتی ہے اور بلا تفریق قانون کے مطابق فوری کارروائی کرتی ہے۔ یہ امید کرتے ہیں کہ اس طرح کی خود احتسابی دیگر قومی اداروں کو بھی ترغیب دیتی ہے۔ اگر ذاتی یا سیاسی مقاصد کے لیے کوئی بھی اپنے منصب کو استعمال کرتا ہے تو وہ ادارے بھی اس شخص کو جواب دہ کریں گے۔ ریاستی اداروں پر عوامی اعتماد ہی ان کا بہترین سرمایہ ہوتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جس نے بھی غلط کیا سب کا احتساب ہوگا۔ جنرل فیض حمید کے خلاف ریٹائرمنٹ کے بعد بھی آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی کے واضح ثبوت اور شواہد سامنے آئے ہیں، جس پر ان کے خلاف کورٹ مارشل کی کارروائی شروع کی گئی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ٹاپ سٹی کیس میں ریٹائرڈ افسر فیض حمید کے خلاف باضابطہ طور پر درخواست موصول ہوئی تھی۔ پاکستان آرمی نے تحقیقات کے بعد باضابطہ طور پر آگاہ کیا کہ متعلقہ ریٹائرڈ آفیسر نے پاکستان آرمی ایکٹ کی دفعات کی خلاف ورزیاں کی ہیں۔ اگر ذاتی اور سیاسی مقاصد کے لیے کوئی بھی اپنے منصب کو استعمال کرتا ہے تو اس کو بھی جواب دہ کریں گے۔ جنرل فیض حمید کو ڈی جی آئی ایس آئی بنانے میں جنرل باجوہ اور جنرل نوید مختار کے کردار سے متعلق سوال کے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ ڈی جی آئی ایس آئی کا براہ راست باس وزیر اعظم ہوتا ہے۔ آپ نے اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان کا ذکر تو نہیں کیا۔ اس معاملے میں جو شخص بھی ملوث ہوگا، چاہے اس کا کتنا بھی بڑا عہدہ اور حیثیت ہو، وہ قانون کی گرفت سے باہر نہیں ہوگا۔
جنرل فیض نے اپنے ذاتی مفاد کے لیے فوائد کے لیے جو کام کیے ہیں ان پر کارروائی ہو رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ فوج الزامات پر یقین نہیں رکھتی، ہمارا خود احتسابی کا عمل ثبوتوں اور شواہد کو دیکھتا ہے، بغیر ثبوت انہیں کسی اور شخص سے منسلک کرنا مناسب نہیں۔ تحریک انصاف کے جلسے کی منسوخی کے متعلق سوال کے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ جلسے کی منسوخی خالصتاً ذیلی سطحی کا معاملہ ہے، سیکیورٹی فورسز اپنے مقررہ فرائض کی انجام دہی میں مصروف ہے۔ راہل گاندھی نے کہا ہے کہ مودی حکومت نے نہ صرف جموں اینڈ کشمیر کا ریاستی درجہ بلکہ کشمیریوں کے حقوق اور ان کی دولت بھی چھین لی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس وقت جموں اینڈ کشمیر میں ایک راجا بیٹھا ہوا ہے جس کا نام لیفٹیننٹ گورنر ہے۔ راہل گاندھی نے جموں خطے کے ضلع رام بن میں ایک ریلی سے خطاب میں کہا کہ ہماری خواہش تھی کہ اسمبلی انتخابات سے پہلے جموں اینڈ کشمیر کا ریاستی درجہ بحال ہو، لیکن بی جے پی اس پر آمادہ نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم یقینی بنائیں گے کہ علاقے کو ریاست کا درجہ واپس مل جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم یقینی بنائیں گے کہ علاقے کو ریاست کا درجہ واپس مل جائے۔ راہل گاندھی نے کہا کہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ کسی ریاست کو اس کے درجے سے محروم کر دیا گیا ہو۔ راہل گاندھی کا یہ بھی کہنا تھا کہ علاقے میں ایک ایسا راجا بیٹھا ہوا ہے جس کا نام لیفٹیننٹ گورنر ہے جو کشمیریوں کی دولت چھین کر باہر کے لوگوں کو دے رہا ہے، باہر سے ٹھیکیدار لائے جا رہے ہیں جو فیض پا رہے ہیں۔ راہل گاندھی کا کہنا تھا کہ ہمارا پہلا قدم جموں اینڈ کشمیر کا ریاستی درجہ بحال کرنا ہوگا۔ جموں اینڈ کشمیر میں پیدا ہونے والی بجلی باہر بھیجی جا رہی ہے جبکہ مقامی آبادی پریشان ہے۔ عمران خان کا کہنا ہے کہ آج بتا رہا ہوں کہ ملک انقلاب کی جانب جا رہا ہے، انہیں 8 فروری کے خاموش انقلاب سے جاگ جانا چاہیے تھا۔ فیصلہ سازوں کے پاس کوئی عقل نہیں، اس سے احمقانہ فیصلے نہیں دیکھے میں نے۔ عمران خان کا کہنا ہے کہ مجھے بتایا جا رہا ہے کہ طاقتور کے سامنے کھڑا ہونے کی جرت تم نے کیسے کی۔ میں واضح کر دوں کہ جیل کی چکی میں مر جاؤں گا مگر وقت کے یزید کی غلامی قبول نہیں کروں گا۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے ساتھ ڈیزاسٹر ہوا اور ہمارا دنیا میں مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ بنگلہ دیش نے ہماری پھینٹی لگا دی، ان کو اوپر لایا گیا جنہیں چیئرمین پی سی بی بننے کا شوق ہے۔ اوپر بیٹھ کر فیصلہ کرنے والوں کے اربوں ڈالر بیرون ممالک میں ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ آج بتا رہا ہوں کہ ملک انقلاب کی جانب جا رہا ہے۔ فیصلہ سازوں کے پاس کوئی عقل نہیں، اس سے احمقانہ فیصلے میں نے زندگی میں نہیں دیکھے۔ مجھے سبق سکھانے کے لیے 7 مہینے سے بشرا بی بی کو جیل میں رکھا ہوا ہے۔ مجھے بتایا جا رہا ہے کہ طاقتور کے سامنے کھڑا ہونے کی جرت تم نے کیسے کی۔ یہ مجھے بتا رہے ہیں کہ سائفر کے سامنے کیوں کھڑے ہوئے۔ میں واضح کر دوں کہ جیل کی چکی میں مر جاؤں گا مگر وقت کے جدید کی غلامی قبول نہیں کروں گا۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ ایسا ظلم کبھی نہیں دیکھا جو آج ہو رہا ہے۔ بلوچستان میں کرائسس بڑھتا جا رہا ہے۔ آج کے پی میں پی ٹی آئی نہ ہوتی تو وہاں بھی اتنا ہی کرائسس ہوتا۔ اس کا حل ڈنڈوں اور بندوقوں میں نہیں ہے، حل یہ ہے کہ ان کے منتخب لوگوں کو آگے آنے دیا جائے۔ عمران خان نے کہا کہ بلوچستان میں پتلے بٹھانے سے مسائل بڑھ گئے ہیں، حالات ہاتھ سے نکل رہے ہیں۔ اختر مینگل بالکل درست کہہ رہا ہے، یہ بہت خطرناک ہو رہا ہے۔ اس کا حل یہ ہے کہ وہاں پر لوکل باڈی الیکشن کروائے۔ اوپر والوں کا پیسہ نیچے ہی نہیں جاتا، وہاں غربت ہے۔ این ایف سی ایوارڈ میں بلوچستان کو جو رقم ملتی ہے وہ نیچے پہنچتی ہی نہیں ہے۔ ہمیں کہتے تھے کہ ٹی ٹی پی ہماری وجہ سے ہے تو پھر بی ایل اے بلوچستان کس کی وجہ سے ہے؟ تخریب کاری ختم کرنے کے لیے 3 ڈائمینشنز ہوتی ہیں: انٹیلیجنس، ڈائیلاگ اور پھر آپریشن۔ اس دوران صحافیوں نے عمران خان سے احتجاج بھی کیا اور کہا کہ ہم 1 سال سے آپ کی فیئر رپورٹنگ کر رہے ہیں مگر آپ کی ہمشیرہ علیمہ خان نے الزام عائد کیا ہے کہ 3 نجی ٹی وی سما ایکسپریس اور اے بی این کی رپورٹر کا تعلق ایجنسیوں سے ہے۔ آپ پولیسی سٹیٹمنٹ دیں، کیا آپ کو ہم پر اعتماد ہے؟ عمران خان نے احتجاج پر صحافیوں کو یقین دلایا کہ وہ علیمہ خان کے اس بیان پر ان سے بات پرس کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ مجھے تینوں پر اعتماد ہے، آپ تینوں جہاد کر رہے ہیں۔
سپریم کورٹ آف انڈیا میں ایک درخواست دائر کی گئی ہے جس میں مودی حکومت کو ہدایت دینے کی اپیل کی گئی ہے کہ وہ غزہ میں جنگ کے لیے اسرائیل کو ہتھیار اور دیگر فوجی ساز و سامان سپلائی کرنے والی ہندوستانی کمپنیوں کے لائسنس منسوخ کرے اور نئے لائسنس جاری نہ کرے، کیونکہ بھارت نسل کشی کے جرم کو روکنے کے لیے اپنی طاقت کے اندر تمام اقدامات کرنے کا پابند ہے۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ اس لیے بھارت اسرائیل کو کوئی فوجی ساز و سامان یا ہتھیار برآمد نہیں کر سکتا ایک ایسے وقت میں جب سنگین خطرہ ہے کہ یہ ہتھیار جنگی جرائم اور ارتکاب کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں۔ ریٹائرڈ سرکاری ملازم اشوک کمار شرما سمیت 11 افراد کی طرف سے دائر درخواست میں کہا گیا ہے کہ ہتھیار بنانے والی کمپنیوں کی طرف سے اسرائیل کو فوجی ساز و سامان کی فراہمی بشمول وزارت دفاع کے تحت پبلک سیکٹر انٹرپرائزز آئین کے آرٹیکل 14 اور 21 کے تحت ہندوستان کے آزادی کے حق کی خلاف ورزی کرتی ہے۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ بھارت نے اسلحہ اور گولہ بارود کی تیاری اور برآمد ملوث کم از کم 3 کمپنیوں کو غزہ میں جاری جنگ کے دوران بھی اسرائیل کو اسلحہ اور گولہ بارود برآمد کرنے کے لائسنس دیے گئے ہیں۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ بین الاقوامی انسانی قانون ریاستوں کو یہ تسلیم کرنے کا پابند کرتا ہے کہ جنگ کی بھی اپنی حدود ہوتی ہیں جو ممالک کے طرز عمل کو کنٹرول کرتی ہیں۔ درخواست میں کہا گیا کہ بھارت مختلف بین الاقوامی قوانین اور معاہدوں کا پابند ہے جو بھارت کو پابند کرتے ہیں کہ وہ جنگی جرائم کے مرتکب ممالک کو فوجی ہتھیار فراہم نہ کرے۔ عرضی میں کہا گیا ہے کہ ہندوستان کی مختلف کمپنیوں کو اسرائیل کو ہتھیاروں اور دیگر فوجی ساز و سامان کی برآمد کے لیے دیے گئے کسی بھی موجودہ لائسنس کو منسوخ کریں اور نئے لائسنسوں کی اجازت دینے سے منع کرے۔ روس نے یوکرین کو ممکنہ طور پر دور مار کروز میزائل فراہم کیے جانے پر امریکہ کو سخت خبردار کیا ہے۔ روس نے روس میں اہداف کو نشانہ بنانے کے لیے GASSM قسم کے دور مار کروز میزائلوں کی فراہمی کے بارے میں امریکہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے یوکرینی صدر کی کوششوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ کی جانب سے ایسا اقدام ان کے لیے باعث حیرت نہیں ہوگا، چونکہ امریکی حکام نے اس سے پہلے بھی اپنی ہی مقرر کردہ لائنوں کو عبور کیا ہے۔ روس نے بارہا امریکہ اور مغربی ملکوں پر الزام عائد کیا ہے کہ امریکہ اور اس کے اتحادی ممالک یوکرین کو بھاری ہتھیار فراہم کر کے جنگ کے خاتمے کی راہ میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ روس نے ساتھ ہی یورپی یونین اور نیٹو پر روس یوکرین جنگ میں منفی کردار ادا کرنے کا الزام عائد کیا ہے اور کہا ہے کہ مغربی ممالک پچھلے دنوں روسی علاقوں میں یوکرین کے حملوں میں ملوث رہے ہیں۔ پاکستان کے 29 شہروں کا 61% پانی خطرناک حد تک مضر صحت ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ پاکستان کے متعدد شہروں میں پینے کا پانی غیر محفوظ ہے۔ گلگت، میرپور خاص اور شہید بے نظیر آباد میں پینے کا پانی 100% غیر محفوظ ہے، جبکہ کراچی میں 93%، ملتان میں 94% اور ددین میں 92% پینے کا پانی آلودہ ہے۔ بہاولپور میں 76%، سرگودا 83%، فیصل آباد 60%، شیخ پورہ میں 60% پانی آلودہ ہے۔ ایبٹ آباد میں 55%، لورا لائی میں اور کوئٹہ 59%، حیدرآباد 80، سکھر 67، مظفر آباد میں 70% پانی آلودہ ہے۔ دنیا بھر میں لوگ مصنوعی دانت لگواتے ہیں لیکن ان کی عمر ایک حد تک ہی ہوتی ہے اور دوسری جانب وہ مسوڑوں کی مجموعی صحت کو بھی متاثر کرتے ہیں۔ اب اس کا حل ماہرین نے ایک ایسے مصنوعی دانت کی صورت میں پیش کیا ہے جو بجلی بھی بناتا ہے، جس سے میل نہیں جمتا اور مسوڑے بھی تندرست رہتے ہیں۔ صرف امریکہ میں ہی 30 لاکھ لوگ ایسے ہیں جو مصنوعی دانت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ اب اسکول آف ڈینٹل میڈیسن سے وابستہ پروفیسر گیلسو ہوانگ اور ان کے ساتھیوں نے مصنوعی دانت بنایا ہے جو برش کرنے اور چبانے کے دوران خود ہی اپنی بجلی بناتا ہے۔ اس بجلی سے وہ 2 کام لیتا ہے، یعنی دانت پر میل کچیل کی تہ نہیں جمنے دیتا اور دوسرا اطراف کے مسوڑے تندرست رہتے ہیں۔
اپنی بجلی کی بدولت مصنوعی دانت معمولی سی روشنی خارج کرتا رہتا ہے جو مسوڑوں کی افزائش کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مصنوعی دانت کتنے بھی اچھے ہوں، اکثر 5 سے 10 میں گر جاتے ہیں یا پھر وہ مسوڑوں میں جلن اور بیماریوں کی وجہ بنتے ہیں۔ عام انسان صرف 2 منٹ بھی سانس نہیں روک سکتا، لیکن کروشیا کے 54 سالہ غوطہ خور بودا شوبات نے پورے 24 منٹ 33 سیکنڈ تک سانس روک کر ایک نیا عالمی ریکارڈ قائم کر دیا۔ شوبات پچھلے چند سال سے اپنے جسم کو انتہائی نوعیت کے مختلف حالات میں آزمانے کی کوششوں میں مصروف تھے۔ یہ ریکارڈ قائم کرنے سے پہلے شوبات نے اپنے پھیپھڑوں میں وافر آکسیجن جمع کرنے کے لیے 5 منٹ تک خالص آکسیجن میں گہرے گہرے سانس لیے۔ اس کے بعد انہوں نے تالاب میں اتر کر پانی کے اندر اپنا سر کر لیا تاکہ وہ چاہیں بھی تو سانس نہ لے سکیں۔ کروشیا کے قصبے سیساک میں انجام دی گئی اس تمام کارروائی کی ویڈیو ریکارڈ کر کے یوٹیوب پر بھی رکھ دی گئی ہے۔ اس سے پہلے بھی وہ زیر آب 24 منٹ 11 سیکنڈ تک سانس روک کر ریکارڈ قائم کر چکے ہیں۔ تازہ کوشش میں انہوں نے پانی کے نیچے رہتے ہوئے 24 منٹ 33 سیکنڈ تک سانس روک کر اپنا ہی بنایا ہوا ریکارڈ توڑ دیا۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔